لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه، شديد العقاب لمن أعرض عن ذكره وعصاه. أنزل القرآن رحمة للعالمين ومنارا للسالكين، فمن تمسك به نال مناه، ومن تعدى حدوده وأضاع حقوقه خسر دينه ودنياه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكامل في صفاته العالي عن النظراء والأشباه. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله، اختاره ربه على خلقه واجتباه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه من شق الصبح وأشرق ضياه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والنسائي. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رواه البخاري ومسلم، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہدایت اور قیامت تک آنے والے جن و انس کے لیے ضابطہ حیات، دستور زندگی. اس بھری دنیا میں اللہ تعالی کی جتنی نعمتیں ہیں اور جس شکل میں ہیں، سب کی سب مخلوق، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا عرش بھی مخلوق، اللہ تعالیٰ کی کرسی بھی مخلوق، جبریل امین بھی مخلوق ہیں، امام الانبیاء بھی مخلوق ہیں. جتنی نعمتیں ہیں جس شکل میں ہیں سب مخلوق. اس کائنات میں اگر کوئی چیز غیر مخلوق ہے تو اللہ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم کتاب جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہوئی، اور جب اللہ چاہیں گے اسے واپس لے لیں گے، وہ ہمیں عطا کر رکھی. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نوازش، بہت بڑی عنایت اور مہربانی ہے. اس کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم کتاب ہمیں عطا کی، جو توریت کو بھی جامع ہے، انجیل کو بھی جامع ہے، زبور کو بھی جامع ہے، صحف موسیٰ اور ابراہیم کو بھی جامع ہے، اور جتنی کتابیں بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے دنیا میں آئی ہیں سب کی جامع ہے. یعنی ساری کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ، ساری کتابوں میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے، وہ سب کے سب قرآن کریم میں موجود ہے. اتنی عظیم کتاب اللہ تعالیٰ نے بواسطہ جبریل امین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. نزل به الروح الامین، جبریل امین لے کر کے آئے ہیں. علی قلبی کا، آپ کے قلب اطہر پر اتارا ہے. لیکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو شرک اور کفر، معاصی و منکرات کے انجام بد سے ڈرائیں، آگاہ کریں، اور ایمان اور عمل، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والوں کو ملنے والے انعام اکرام بلسان عربی مبین، پیور عربی زبان. زبان میں کوئی بھی زبان ہو،
اس زبان کا ایک معیار ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے اعلیٰ معیار. تو زبان کا جو اعلیٰ معیار ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معیار پر قرآن کریم کو جب سے قرآن کریم نازل ہوا ہے اور قیامت تک دنیا میں جتنے علماء، جتنے محققین، جتنے فقہا، جتنے مفسرین آئے ہیں اور انہوں نے اپنی اپنی زندگیاں وقف کر دی ہیں قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے میں، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے میں، اور لاکھوں لاکھ قرآن کریم کی تفسیر لکھی گئی ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب میرے لیے قرآن میں کچھ نہیں، اب میرے لیے قرآن میں کچھ نہیں ہے. یہ کوئی نہ کہہ سکا ہے اور نہ کہہ سکتا ہے. جتنا زیادہ لوگ اس میں تدبر کرتے ہیں، اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ان کے اوپر علوم کھلتے ہیں، معارف و معانی آشکارا ہوتے ہیں، اور ہر مفسر نئے نئے موتی لے کر کے اس بحر ناپیدا کنار سے باہر آتا ہے، غوطہ لگاتا ہے اس بحر ناپیدا کنار میں، اور نئے نئے علوم، نئے نئے موتی، نئی نئی باتیں، یہ وہ عظیم قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سارے ارشادات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کو اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ایک ایک امتی کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ تاکید کی ہے، یہ ترغیب دی ہے کہ اس عظیم کتاب سے جڑو، اس عظیم کتاب سے جڑو، اس عظیم کتاب سے اپنا تعلق قائم کرو، اور صرف جڑو نہیں، تعلق مت قائم کرو بلکہ اسی کے ہو جاؤ، اسی کے ہو جاؤ، اسی کو ہو جاؤ، اسی کی نیند سو اور اٹھو. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پڑھا ہوگا کہ تہجد کی نماز میں ایک ایک رکعت میں 5 پارے، ایک ایک رکعت میں پوری تہجد کی نماز میں نہیں، ایک رکعت میں 5 پارہ تلاوت کرتے تھے، ایک رکعت. اور نبی کا پڑھنا کیسا ہوتا تھا؟ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، کان یقرأ مترسلا، آپ کا پڑھنا بہت ہی عجیب ہوتا تھا. اور ظاہر نبی پڑھ رہا ہے جو خود صاحب قرآن ہے، جس نے جبریل سے سنا ہے اور جبریل نے اللہ سے سنا ہے، اللہ کا پڑھنا کیسا ہوگا؟ ظاہر ہے جیسا جبریل نے اللہ سے سنا، جبریل نے ویسے ہی تو سنانے کی کوشش کی ہوگی، اور جیسا نبی نے جبریل سے سنا، نبی نے ویسے ہی تو پڑھنے کی کوشش کی ہوگی اور ویسے ہی تو صحابہ کو سکھایا ہوگا. ذرا سوچیں، آج اس شر القرون میں ایسے قرآن کے پڑھنے والے ہیں کہ ان کی آواز اور انداز سے ایسا لگتا ہے کہ بہتا ہوا سمندر ٹھہر گیا، اڑتے ہوئے پرندے رک گئے، اور آدمی کسی اور دنیا میں چلا گیا ان کی قرأت اور ان کی تلاوت کو سن کر کے. آج کے زمانے میں بتائیے، جب نبی کی زبان سے صحابہ نے قرآن سنا ہوگا، جو صاحب وحی ہے، صاحب قرآن ہے، تو کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن پڑھتے تھے بہت ٹھہر کے، یقرأ القرآن مترسلا، ٹھہر کر، اطمینان، مزے لے کر، کیا مزے لے کر، خشوع خضوع کے ساتھ، آداب کی پوری رعایت کرتے ہوئے. اذا مر بآیۃ فیہا تسبیح، جب کوئی ایسی آیت پڑھتے تھے جس میں تسبیح، تو ٹھہر کر کے دیر تک سبحان اللہ، یعنی فوراً اس آیت پر عمل کرتے تھے، اس آیت پر فوراً عمل. جیسے سبح اسم، تسبیح ہے کہ نہیں، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے بلند و بالا رب کی پاکی بیان کیجئے. اب یہاں پڑھتے تھے سبحان اللہ. وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، اور جب کوئی ایسی آیت پڑھتے تھے جس میں دعا کی ترغیب ہوتی تھی، اللہ سے مانگنے اور سوال کرنے کا حکم ہوتا تھا، تو وہاں ٹھہر کر کے فوراً اس آیت پر عمل کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگتے تھے. وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، اور جہاں کسی ایسی آیت پر پہنچتے تھے
جہاں اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے سے، جہنم اور جہنم کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کی گرفت اور پکڑ اور اس کے مواخذے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہاں ٹھہر کر کے پناہ مانگتے تھے۔ اعوذ باللہ من غضب غضبہ وعقابہ، یا اسی طریقے سے وقنا من عذاب النار من عذاب القبر، اس طرح سے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کا پڑھنا ہے، اور صحابہ نے نبی کے پڑھنے کو نقل کیوں کیا، بیان کیوں کیا؟ تاکہ نبی کے امتی بھی اسی طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں، قرآن کو پڑھنے کی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، الماہر بالقرآن، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، یہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، بخاری اور مسلم کی روایت کہ قرآن کا ماہر، قرآن کا ماہر کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کا ماہر کہتے ہیں جس کو یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی خوب ہو، یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی خوب ہو، اور اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہو، اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہو، اس کے احکام و اوامر کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو، اس کے نواہی و زواجر سے بچنے کا اہتمام کرتا ہو، یعنی قرآن کو اپنی عملی زندگی میں بھی اتارنے کے لیے فکر مند اور کوشاں ہو، اسے کہا جاتا ہے ماہر بالقرآن۔ ایک شخص ہے، یاد بھی خوب ہے، پڑھتا بھی خوب ہے، لیکن اس کی زندگی بالکل قرآنی تعلیمات کے اپوزٹ ہے، تو اسے ماہر بالقرآن نہیں کہا جائے گا۔ فن تجوید کا امام ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا، تقویٰ اور پرہیزگاری سے دور دور تک اس کا تعلق نہیں، رشوت اور سود، تو اسے ماہر بالقرآن نہیں کہا جائے گا، اگرچہ وہ تجوید کا اور قرآن کا امام ہے۔ ماہر بالقرآن اسی کو کہا جائے گا جسے یاد بھی خوب ہو، پڑھتا بھی خوب ہو، اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اس کی زندگی بھی ہو، اور اس کے مطابق زندگی کو بنانے کی کوشش بھی ہو، اسے کہا جاتا ہے ماہر بالقرآن۔ فرمایا کل قیامت کے دن اس کا حشر پیغمبران عالی مقام کے ساتھ ہے، اس کا جو مقام و مرتبہ ہوگا وہ مقام و مرتبہ ہوگا جو ان کے مورثین کا ہے۔ مورث ہمارے کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے مورث کون ہیں؟ یہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام، یہ ہمارے مورث ہیں اور ہم ان کے وارث ہیں، اور ان کا حشر اور ان کا مقام و مرتبہ جو ہوگا ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جنہوں نے لوح محفوظ سے قرآن کریم کو نقل کیا، مع السفرۃ الکرام البررہ۔ یہ تو ان کا مقام و مرتبہ ہوگا، ان کا انعام و اکرام ہوگا۔ اور ظاہر ہر آدمی ماہر بالقرآن تو نہیں ہوتا کہ یاد بھی خوب ہو اور پڑھتا بھی خوب ہو اور تدبر اور تفکر بھی کرتا ہو اور عمل کی کوشش بھی ہو، ہر آدمی تو نہیں پڑھتا ہے، بیچارہ اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، ایک ایک حرف کو ادا کرنے کے لیے کئی مرتبہ کوشش کرنی پڑتی ہے، ایک پاؤ قرآن پڑھنے میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، کیا یہ محروم رہیں گے؟ نہیں، ان کا بھی مقام بہت اونچا ہے اللہ کے ہاں، اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا اجر عطا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق، وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، رک رک کے پڑھتا ہے، یا تو روا نہیں ہے یا یہ کہ زبان میں لکنت ہے یا اور کوئی بات، کہہ رہے اس کو اللہ تعالیٰ دوہرا اجر عطا۔ ایک تو قرآن پڑھنے کا اجر، قرآن پڑھ رہا ہے اس کا اجر اس کو ملے گا، اور دوسرے یہ جو مشقت اٹھا رہا ہے اس کا الگ سے اس کو انعام ملے گا، الگ سے اس کا اجر اس کو دیا جائے گا، دوہرا اجر اس کو۔ معلوم کیا ہوا کہ قرآن کریم سے کسی بھی طرح کا تعلق نفع سے خالی نہیں، نفع سے خالی۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں سے چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کچھ خاص اللہ کے گھر کے لوگوں میں سے، انہی انسانوں میں سے، بندگان خدا میں سے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں
اتنے محبوب اور چہیتے ہیں، اتنے مقرب اور خاص ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی فیملی میں شامل کر دیا، اپنے گھر والوں میں سے ہونے کا شرف عطا کر دیا۔ اور جب نبی علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے یہ فضیلت سنی تو صحابہ کے منہ میں پانی آ گیا۔ بڑے شرف کی بات نہیں، یہ ہے نا شاہی خاندان، کہتے کہ نہیں کہتے، منہ بھر بھر کر کے کہتے، یہ جو فلاں صاحب ہے نا یہ فلاں فیملی سے تعلق، فلاں خاندان سے تعلق۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کے گھرانے سے ہونے کا شرف ہو جائے تو، حاصل ہو جائے تو کتنی بڑی بات ہے۔ صحابہ نے پوچھا من ہوں، وہ کون لوگ ذرا بتائیں تو؟ فرمایا اہل القرآن، اہل القرآن، جنہوں نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، جنہوں نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، قرآن کو پڑھنا، پڑھانا، سمجھنا، سمجھانا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، اس کی نشر و اشاعت، بس یہی ان کی زندگی ہے۔ اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں اور اللہ کے خاص اور مقرب لوگ۔ کون لوگ؟ جنہوں نے قرآن کریم سے اپنا تعلق بہت مستحکم اور مضبوط کر رکھا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کو پڑھنے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندگان خدا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کا حق ادا کر دیا، قرآن کریم کا حق ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ خود شہادت دے رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہی در حقیقت قرآن پر ایمان رکھ۔ قرآن پر تو سب کا ایمان ہے، جتنے مسلمان ہیں سب کا قرآن پر ایمان ہے، اور بغیر قرآن پر ایمان رکھے ہوئے کوئی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن کریم کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، در حقیقت وہی مؤمن بالقرآن۔ اب ہر آدمی کہہ سکتا ہے کہ صاحب میں نے حق ادا کیا ہے قرآن کا اور میں حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی میں مومن بالقرآن ہوں۔ ہر آدمی اپنے منہ میاں مٹھو بن سکتا ہے، ہر آدمی اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں، لیکن حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کچھ نشانی اور علامت بیان کی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کر رہے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں قرآن پر ایمان رکھ رہے ہیں؟ فرمایا ہم الذین یعملون بمحکمہ، یہ وہ خوش بخت اور خوش نصیب ہیں جو قرآن کریم کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں، قرآن کریم کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی، کچھ کا مطلب بہت سی آیات ایسی ہیں جن کو محکم کہا جاتا ہے۔ محکم ان آیات کو کہا جاتا ہے جن کی مراد 2 اور 2 4 کی طرح واضح، جن کا معنی اور مفہوم اہل علم سمجھتے ہیں، ان آیات کو کہا جاتا ہے محکم۔ اقیم الصلاۃ، معنی واضح ہے، نماز پڑھو۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، معنی واضح ہے۔ کتب علیکم الصیام، روزہ تم پر فرض کیا گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے، معنی بالکل واضح۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، معنی واضح۔ لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، معنی بالکل واضح۔ لا تأكلوا الربا، سود مت کھاؤ، معنی بالکل واضح۔ لا تأكلوا اموال اليتامى، معنی بالکل واضح۔ اس قسم کی جو آیات ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ محکم۔ اور کچھ آیات ایسی ہیں جن کو متشابہ کہا جاتا ہے۔ متشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی مراد واضح نہیں ہے، ان کا معنی واضح نہیں ہے۔ جیسے بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کیسا، کتنا بڑا، کس طرح کا، کیسے پھیلا ہوا، سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ معنی واضح نہیں، معنی واضح نہیں۔
اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اگرچہ ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اس کی جو حقیقی مراد ہے وہاں تک ہم پہنچ نہیں رہے ہیں، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے، کل من عند ربنا، ہمارے رب کا فرمان ہے، ہمارے رب کی طرف سے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا، آپ کے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ رب کا چہرہ کیسا چہرہ؟ معنی واضح نہیں ہے، لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے۔ اس طرح کی بہت ساری آیات ہیں، ان کو بات سمجھ۔ تو جو محکم ہیں، محکمات ہیں، ان پر عمل کر رہے ہیں، جو متشابہات ہیں ان پر من وعن ایمان لا رہے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے، جو کچھ اس میں کہا گیا ہم اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ کچھ آیات ایسی ہیں اس کا معنی اور مفہوم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چلو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو بہت سارے سمجھدار اللہ کے بندے ہیں، چلو ان سے پوچھ لیتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ بتا دیں گے، ہم سمجھ لیں گے۔ فرمایا یہ تین کام جو لوگ کرتے ہیں یہ مراد ہے یہاں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہ در حقیقت مؤمن بالقرآن ہیں، جو قرآن کی محکمات پر عمل کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں، اور قرآن کی جو آیات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، وہ سمجھدار لوگوں سے، پڑھے لکھے لوگوں سے سمجھنے کی کوشش میں لگے ہوئے۔ یہ نہیں کہ چلو نہیں سمجھ میں آیا چھوڑو جانے دو، نہیں، فرمایا یہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ۔ آگے کیا کہہ رہا ہے، ومن یکفر فاولئک هم الخاسرون، اور جو قرآن کے حقوق کو ادا نہ کرے وہ بڑے خسارے والا ہے، بڑے نقصان میں، بڑے خسارے اور گھاٹے میں۔ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت اور تلاوت کا حق ادا کرنے کی جو تعریف کی گئی ہے، یہ صرف اس لیے نہیں کہ اس کو بیان کر دیا جائے، سن لیا جائے، نہیں، اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھا جائے، اس کسوٹی پر اپنے آپ کو پرکھا جائے، اس تھرمامیٹر پر اپنے آپ کو چیک کیا جائے کہ ہم مومن بالقرآن صحیح معنوں میں ہیں یا نہیں، ہم صحیح معنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے اور قرآن کریم کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے ہیں یا نہیں۔ یہ اس لیے بیان کرنے والے کو بھی اسی لیے بیان کرنا چاہیے، اور سننے والوں کو بھی اس لیے سننا چاہیے، اور پڑھنے والوں کو بھی اسی نیت سے پڑھنا چاہیے۔ میں نے خطبے میں ایک آیت پڑھی تو اس کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کا مطلب بتایا پہلے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کر، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ظاہر زکوٰۃ کب ادا کریں گے؟ جب مالدار ہوں گے شریعت کی نظر میں، اور اگر شریعت کی نظر میں مالدار نہیں ہیں اور زکوٰۃ ان پر فرض نہیں ہے، پھر بھی اپنی حیثیت کے مطابق وہ صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جیسا موقع ہوتا ہے ویسا خرچ کرتے ہیں، جہاں موقع ہوتا ہے چھپا کے خرچ کرنے کا وہاں چھپا کے خرچ کرتے ہیں، نفلی صدقہ کرنا ہو تو اس کو چھپا کے خرچ کرتے ہیں، اور جہاں موقع ہوتا ہے ظاہر کر کے خرچ کرنے کا تو وہاں ظاہر کر کے خرچ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ اعلان کر کے خرچ کرنا چاہیے، زکوٰۃ یہ دکھا کر کے خرچ کرنا چاہیے تاکہ مجھے کوئی زکوٰۃ خور نہ کہے، اور اس سے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہو کہ بھئی ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم شریعت کی نظر میں مالدار ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو ہمیں زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ جیسے فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جائے، اور یہاں تک فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر پر ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ جماعت ہو چکی ہے، پھر بھی آپ مسجد آئیے اور مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیے، تاکہ لوگ دیکھیں کہ آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے، دیکھیں کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے،
کوئی آپ کی طرف سے بدگمان نہ ہو، لیکن تہجد مسجد میں نہیں، گھر میں چھپ کے پڑھو، اوابین گھر میں چھپ کے پڑھو، اور دوسری نوافل گھر میں چھپ کے پڑھو۔ تو نفلی صدقات و خیرات چھپا کے کرو، اس طرح سے کرو کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا دیا۔ لیکن اگر زکوٰۃ و خیرات زکوٰۃ دینا ہو تو اس کو ظاہر کر کے، اعلان کر کے دینا چاہیے۔ اسی کو یہاں پر کہا گیا ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً۔ کتنے کام بتائے؟ 3۔ یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً یرجون تجارۃ لن تبور۔ یہ خوش بخت اور خوش نصیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور ایسی تجارت، ایسا معاملہ، ایسا کاروبار جس میں نقصان اور گھاٹے کا تصور ہی نہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ۔ بھائی قرآن ہی سے تو آپ کو نماز ملے گی، قرآن ہی سے تو آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کے اصول معلوم ہوں گے، اور جہاں کہیں نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے پورا دین مراد ہے، اس سے پورا دین مراد ہے، اس لیے کہ نماز کا تعلق عبادات بدنیہ سے ہے، اور عبادات بدنیہ میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ اور زکوٰۃ کا تعلق عبادات مالیہ سے ہے، اور عبادات مالیہ میں سب سے اہم عبادت کون سی ہے؟ زکوٰۃ۔ لہذا جب کہیں قرآن اور حدیث میں نماز کو قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو وہاں اس سے مراد پورے دین پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پورے دین پر عمل کرنے کی تاکید کی گئی ہے، اور پورا دین مراد لیا گیا۔ اور یہ پورا دین ملے گا کہاں سے؟ یتلون کتاب اللہ سے۔ جب آدمی قرآن سے تعلق قائم کرے گا، قرآن کو پڑھے گا، سمجھے گا، تب اس کو وہاں سے پورا دین ملے گا اور عمل کرنے کی۔ فما یرجون تجارۃ لن تبور۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اپنے ان بندوں سے جو قرآن کریم سے اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں، نمازوں کے پابند ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور وعدہ حسن بالاجر الکریم والثواب العظیم والنعیم المقیم مما لم تر عین ولم تسمع اذن قط ولم يخطر على قلب بشر۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے خوش بختوں سے، ایسے خوش نصیبوں سے، ایسے انعام و اکرام کا وعدہ کیا ہے کہ جن انعام و اکرام کو، جن نعم اور نوازش کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، دیکھنا اور سننا تو کجا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ جنت میں سیب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دنیا میں سیب دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ کیا ایسے ہی سیب ہوگا؟ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کیسا ہوگا۔ کیلا بھی ہوگا، سنترا بھی ہوگا، آم ہوگا کہ نہیں ہوگا نا؟ لیکن قرآن میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں، نہ قرآن میں اس کا تذکرہ، نہ حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ جنت میں آم بھی ہوگا، جنت میں لیچی بھی ہوگی۔ سارے لوگوں کو آم پسند ہے، عربوں کو آم بہت پسند ہے۔ جب آم ان کو مل جاتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں سوچتے کہ آگے کیا ہوگا، ابھی نمٹ لیتے ہیں، پھر بعد میں کتنا دوڑیں گے، شوگر کتنی ہائی ہوگی، اس کی فکر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آم کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا، اللہ کے نبی نے حدیث میں بھی نہیں کیا، لیچی کا بھی تذکرہ نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آم اور لیچی یہ عرب کی پیداوار نہیں ہے، اور آج جیسے دنیا کے کونے کونے سے ساری چیزیں کھینچ کر کے عرب آ رہی ہیں، اس زمانے میں نہیں آتی تھی۔ تو اگر آم کا تذکرہ ہوتا، لیچی کا تذکرہ ہوتا تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے سنو لیچی، سوال پیدا ہوتا نا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہی پھلوں کا تذکرہ کیا ہے جن پھلوں سے اللہ تعالیٰ وہ عرب واقف تھے، انہی پھلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم کے اولین مخاطب کون تھے؟ عرب ہی تھے نا۔ بات بہت دور نکل گئی۔ میں نے جتنی آیات اور احادیث پڑھی ہیں
ان آیات اور احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو قرآن کریم سے اپنا تعلق اور رشتہ مضبوط کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے، اس کو پڑھنے پڑھانے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے اور اس پر عمل کرنے اور پھر اس کی نشر و اشاعت اور اس کا دفاع، اور یہ سب کچھ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ ہو اور اللہ کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو حلال، بندہ اس کو حلال سمجھے اور برتے، اور جس کو حرام کہا اس کو حرام سمجھے اور اس سے بچے، جن کو کرنے کے لیے کہا ان کو کرے، جن سے بچنے کے لیے کہا اس سے بچے۔ یہ ہے ایمان بالقرآن کا تقاضا، اور اس کے ساتھ میں کوشش بھی کرنا چاہیے، اور اس موضوع پر تقریر بیانات بھی سننا چاہیے اور کتابیں پڑھنا چاہیے، تب طبیعت کے اندر شوق ہوگا، جذبہ ہوگا۔ آج امت جو ذلیل و خوار ہو رہی ہے نا، اور بالکل بے ویلو اور بے قیمت ہو چکی ہے، وہ صرف قرآن کریم سے لا تعلق ہو جانے کی وجہ سے۔ حقیقت یہی ہے، چاہے کسی کی سمجھ میں آوے چاہے نہ آوے، حقیقت یہی ہے، چاہے کسی کی سمجھ میں آوے چاہے نہ آوے، قرآن کریم سے لا تعلق ہونے کی نحوست ہے۔ اس لیے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تبارک و تعالی اسی کتاب کی بدولت لوگوں کو عروج اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن کا تعلق قرآن سے ہے، اور اس طرح کا تعلق ہے جیسا ہونا چاہیے، اور اسی کتاب کی بدولت لوگوں کو اللہ تعالیٰ رسوا اور ذلیل بھی کرتے ہیں، پست سے پست کر دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جن لوگوں نے قرآن سے اپنا تعلق ختم کیا۔ آج آپ دیکھیں گے کہ گھروں میں دنیا کی تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری، مسلمانوں کے گھروں میں علوم عصریہ، انجینئرنگ ہے، ڈاکٹری ہے، سائنس ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگری، معیاری سے معیاری تعلیم، اور اس کے حصول پر بڑے سے بڑا خرچ، اور اس کے لیے بڑا بڑا مجاہدہ، بڑی بڑی قربانی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن قرآن کی تعلیم، بھائی آپ کے بچے پر ہاں حافظ جی آتے ہیں مغرب بعد، حافظ صاحب فلاں قاری صاحب آتے ہیں، وہ 15 منٹ 20 منٹ، وہ کتنے بچے پڑھتے ہیں؟ 5 بچے، کتنا دیتے ہیں؟ 200۔ یہ کس کا، یہ معاملہ کن لوگوں کا ہے؟ یہ مسلمانوں کا معاملہ، دینداروں کا معاملہ، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ، علوم دینیہ کے ساتھ۔ آج عام طور پر یہ صورت ہے، اگر کوئی آدمی گھر پر ٹیوشن پڑھانے آتا ہے سائنس کا سبجیکٹ یا ریاضیات کا ہے یا اور کوئی انگریزی کا زبان کا، تو اس کے آنے سے پہلے بچے دروازہ کھول کے کھڑے رہتے ہیں، سر آ رہے ہیں، سر آ رہے ہیں، سر آ رہے ہیں، پہلے اس بچوں کو تیار کر کے بیٹھا رکھا ہے۔ اور اگر قرآن پڑھانے والا آ رہا ہے تو سر نہیں آ رہے، پیر آ رہے ہیں۔ کون آ رہے ہیں؟ پیر آ رہے ہیں، بچہ سو رہا ہے، اب بیچارے آ رہے ہیں گھنٹی پر گھنٹی میں۔ دنیاوی علوم کی ٹیوشن دینے والا آ رہا ہے، اگر کہیں جا رہے ہیں یا کوئی مصروفیت تو پہلے فون کر کے اس سے اجازت لیتے ہیں کہ آج بچے ذرا جانا چاہتے ہیں، اجازت۔ اور اگر قرآن پڑھانے والا ہے، دین پڑھانے والا، دین کی تعلیم دینے والا، تو اس کو اطلاع کرنے، اس کو اجازت لینا تو دور کی بات ہے، اطلاع کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کرتے، چلے گئے۔ اب بیچارہ آیا، گھنٹی مار کے واپس جا رہا ہے، تو مار نہیں پڑے گی اللہ کی تو اور کیا ہوگا؟ ہمارے اوپر اللہ کی پھٹکار نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ جب اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، اور اللہ کے دین اور اللہ کے کلام کی تعلیم دینے والوں کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ برتا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر اپنا رحم، پوری امت کے حال پر رحم۔ بہت پہلے علامہ اقبال نے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ انہوں نے اسی حدیث کا ترجمہ کیا جو میں نے پڑھی تھی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اسی حدیث کا ترجمہ انہوں نے شعر میں کیا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریک قرآن۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.